در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو، تمہارا درود کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ وہ دن بڑا سخت اور تاریک دن ہے، اور اس میں نور حاصل کرنے کے لیے ایک آسان سا طریقہ سرکار علی وقار نے بتا دیا، اور وہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ حضور پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ یہ مہینہ الحمدللہ ہمارے غوث پاک کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اسے ربیع الثانی کہا جاتا ہے، عشق و محبت والے اسے ربیع الغوث بھی کہتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مہینے کی 11ویں شب آپ کا عرس مبارک ہے۔ آپ اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے، اسے بڑی 11ویں والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ عز و جل نے فضیلتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ ہم حضور غوث پاک کی بہت ساری کرامات اور بہت سارے کمالات جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ حضور غوث پاک کی علم و حکمت کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم اولیاء کرام کو کرامتوں اور کمالات کے لحاظ سے جانتے ہیں، ویسے ہی ان کے علم کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے وہ معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ ولی کے لیے عالم ہونا ضروری بات ہے۔ کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہوتا جو عالم نہ ہو، جو عالم نہیں ہوگا وہ ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح اللہ عز و جل اپنے محبوب بندوں کو ولایت کے مرتبے پر فائز فرماتا ہے، اسی طرح اللہ عز و جل انہیں علم و حکمت سے بھی نوازتا ہے۔ بے شمار علم و حکمت اللہ عز و جل انہیں عطا فرماتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں، حدیث کے بھی تفسیر کے بھی۔ آپ ایک دفعہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں شریک ہوئے۔ مجلس کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ قاری صاحب نے چند آیتیں تلاوت کیں، اس کے بعد حضور غوث پاک نے بیان فرمانا شروع کیا۔ وہی چند آیتیں جو قاری صاحب نے تلاوت کی تھیں، انہی میں سے ایک آیت کی تفسیر کرنا سیدنا غوث اعظم نے شروع کی، اور اس آیت کی تفسیر کرتے کرتے ایک تفسیر بیان کی۔ سیدنا امام ابن جوزی کے قریب ایک شخص تھا، اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس تفسیر کا علم تھا؟ امام ابن جوزی نے جواب دیا، ہاں مجھے پتہ تھا اس تفسیر کا۔ دوسری تفسیر بیان کی، تیسری تفسیر بیان کی، یہاں تک کہ 11 تفسیریں بیان کی، اور بیان کرتے کرتے وہ بندہ امام ابن جوزی سے پوچھتا رہا کہ کیا آپ کو اس کا علم تھا، پتہ تھا؟ وہ ہر ایک جواب پر یہی کہتے رہے کہ ہاں مجھے اس بات کا علم تھا، پتہ تھا۔ 11 کے بعد میرے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی اور تفسیریں بیان کرنا شروع کی، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، حتیٰ کہ 30 اور 30 سے بھی آگے بڑھتے ہوئے 40 تفسیریں حضور غوث پاک نے اس کی بیان فرمائی۔ اور ان 11ویں کے بعد ابن جوزی سے وہ بندہ پوچھتا رہا کہ آپ کو اس کا پتہ تھا؟ ابن جوزی کہتے رہے نہیں مجھے اس کا علم نہیں تھا، مجھے اس تفسیر کا علم نہیں تھا۔ اور سرکار غوث پاک صرف تفسیر نہیں بیان کرتے تھے، بلکہ تفسیر بیان کر کے اس بندے کا نام بھی لیتے تھے جس نے اس تفسیر کو بیان کیا ہوتا۔ ہر تفسیر کے ساتھ اس کے قائل کا بھی نام بتاتے کہ یہ تفسیر فلاں بندے نے کی ہے، یہ تفسیر فلاں بندے نے کی ہے۔ 40 تفسیریں اس طرح سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی۔ اور یہ آپ کے علم کا اس طرح عالم ہے کہ آپ نے کوئی تیاری نہیں کی اس بیان کے لیے۔ اب جب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو میں نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پڑھا ہے، پھر ہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لیکن غوث پاک نے اس بیان کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ وہی آیتیں جو قاری صاحب نے سٹیج پر یا جو بھی اس محفل کے اندر تلاوت فرمائیں، اب غوث پاک کو معلوم نہیں تھا کہ قاری صاحب کیا تلاوت کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے قرآن میں سے کہیں سے بھی چند آیتیں لیں اور تلاوت کر دیں۔
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی آیتوں میں سے ایک آیت کو لیا اور اس کی 40 تفسیریں بیان کر، کوئی تیاری نہیں کی اس بیان کے لیے، کوئی جو ہے وہ آپ نے اس کے لیے مشقت نہیں اٹھائی، حالانکہ تفسیر پڑھنے کے لیے یا تفسیر بیان کرنے کے لیے بڑی محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، تفسیری اقوال بیان کرنے کے لیے، لیکن اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور یہ علم عطا فرمایا تھا کہ بغیر تیاری کے آپ نے اس کی وہ تفسیریں بیان کر دی کہ اپنے وقت کے بڑے امام سیدنا امام عبد الرحمن ابن جوزی وہ بھی حیران و پریشان تھے کہ یہ تفسیریں کہاں سے بیان کی جا رہی ہیں، ان کے علم میں بھی وہ تفسیریں موجود نہیں تھیں، ایسی ایسی تفسیریں میرے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہیں۔ تو اللہ عز و جل اپنے اولیاء کو ولایت کے ساتھ ساتھ علم و حکمت بھی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے لوگوں میں جو المیہ ہے اور جو کمی ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہمارے لوگ صرف اولیاء کو کرامتوں کے اعتبار سے جانتے ہیں۔ غوث پاک نے وہ کشتی نکال دی تھی، غوث پاک نے کوئی اور کرامت کر کے، وہ کرامتیں بالکل حق ہیں، سچ ہیں کرامتیں، اور کرامت بھی ولی کی جو ہے وہ تائید کے اندر ہی ہوتی ہے، وہ بالکل سچی بات ہے، لیکن ہمیں علم و حکمت کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کس قدر علم عطا فرماتا ہے اپنے اولیاء کو، کس قدر جو ہے وہ اللہ عز و جل اپنے اولیاء کو علم و حکمت سے نوازتا ہے۔ پھر اپنے چنندہ اولیاء کو اللہ ایسا علم عطا فرماتا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی باتوں کو بھی پڑھ لیا کرتے ہیں۔ لوح محفوظ وہ قلم اور کتاب ہے جس کے اندر اللہ عز و جل نے سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ اس کا ایک مطلب اور اس کی ایک وجہ اور علت بیان کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل سب کچھ جانتا ہے، اس کو کسی چیز کے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اس لیے نہیں لکھا کہ معاذ اللہ اسے بھول جائے گا اس لیے لکھ لیا ہے، نہ اس لیے نہیں، کیونکہ اس کے علم میں سب کچھ ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ اس کے علم میں موجود ہے، اور وہ نسیان اور بھولنے سے بالکل پاک ہے، وہ کسی بات کو بھول نہیں سکتا۔ پھر علماء کہتے ہیں لکھنے کا مقصد کیا ہے، لوح محفوظ کے اندر وہ چیزیں لکھی کیوں گئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ لکھی اس لیے ہیں تاکہ اللہ اپنے اولیاء کو اس کا علم عطا فرمائے، اپنے اولیاء کو، اپنے چنندہ بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائے کہ وہ زمین پر بیٹھے دیکھ لیں کہ اللہ عز و جل نے لوح محفوظ میں کیا لکھ رکھا ہے۔ تو وہ علم اللہ عز و جل اپنے اولیاء کو اور اپنے چنندہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ علم و حکمت کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو کرامتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ غوث پاک کی بڑی مشہور کرامت کہ آپ نے ڈوبی ہوئی کشتی کو جو ہے وہ نکال دیا۔ اس کے بارے میں سوال کیا گیا سیدنا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہ یہ واقعہ کہیں سچ ہے یا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے کہا کہ اگرچہ کسی کتاب میں نہ بھی لکھا ہو، اگرچہ کسی کتاب میں نہ بھی لکھا ہو، پھر بھی اس واقعے میں کوئی ایسی بات نہیں جو شریعت کے اصولوں کے ساتھ ٹکراتی ہے، بالکل کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں، کیونکہ یہ طاقتیں اور یہ عنایتیں اللہ اپنے مخصوص بندوں پر فرماتا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کو، اپنے چنندہ بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی جو ہے وہ صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور مردے زندہ کرنے کا ذکر کئی دفعہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، اب اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل پا رہا کہ قاتل کون ہے، تو لوگوں نے آ کر حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اس کا کچھ معاملہ فرمائیں۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کریں، اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردہ شخص کو ماریں، یہ مردہ شخص زندہ ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ گائے ذبح کی بنی اسرائیل نے، ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور اس بندے کو، مردہ کو لگایا گیا وہ گوشت کا ٹکڑا، اللہ کے حکم سے وہ بندہ زندہ ہو گیا۔ تو قرآن مجید میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں مردوں کو زندہ کرنے کی بات فرمائی گئی ہے، اور ہم تو اگر اولیاء کے لیے یہ کرامت مانتے ہیں کہ وہ زندہ کرتے ہیں مردہ، کبھی بھی کسی بھی آپ سنی سے پوچھ لیں، وہ کبھی غوث پاک کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ غوث پاک اپنی ذاتی قدرت سے اس مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ غوث پاک اگر مردے کو زندہ کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے حکم اور اس کی عنایت سے۔ غوث پاک کے اندر جتنی بھی طاقتیں یا جتنی بھی کرامتیں یا جو بھی کمالات ہیں، وہ سب کے سب اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ ہیں، ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، ذاتی کوئی کمال نہیں، ہر ایک کے پاس، صرف غوث پاک نہیں۔ غوث پاک کا مرتبہ اولیاء کے اندر ہے،
اولیاء سے اوپر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مرتبہ ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے اوپر انبیاء کا مرتبہ ہے، انبیاء سے اوپر پھر رسولوں کا مرتبہ ہے، رسولوں میں بھی سب سے اوپر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ یہ سارے مراتب کے اندر جتنے بھی کسی کے پاس فضائل و کمالات ہیں یا جتنے بھی کسی کے پاس جو ہے وہ علم و حکمت کے پھول ہیں، وہ سب کچھ اللہ کی عطا سے ہیں، کسی کے پاس ذاتی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب انبیاء کے پاس، صحابہ کے پاس اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے، وہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے، تو ہم کسی ولی کے بارے میں کیسے یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی قدرت استعمال کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے، اور اللہ اپنے چنندہ بندوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی محال، کوئی بعید بات نہیں ہے، اس نے اپنے چنندہ بندوں کو، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں، هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت بناتا ہے، وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت بناتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح حدیث ہے، اس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اس بچے کی طرف جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ فرشتہ جاتا ہے، جا کر اس بچے کی صورت بناتا ہے، اس کے اعمال کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ آئندہ کیا کرنے والا ہے، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، سب کچھ فرشتہ کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ صورتیں اللہ بناتا ہے، حدیث میں رسول کریم فرما رہے ہیں کہ صورتیں وہ فرشتہ بناتا ہے آ کر۔ تو اب یہ تو حدیث اور قرآن کا تعارض ہو گیا آپس کے اندر، دونوں ٹکرا گئی آپس میں باتیں، حالانکہ یہ عقل والوں کو پتا ہے کہ یہ ٹکرانے والی بات نہیں ہے۔ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جس کو یہ ٹکرانے والی بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے ہر کام کے لیے اسباب اور جو ہے وہ لوگوں کو مقرر فرما رکھا ہے جو اس کی عطا سے کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہوتا وہ اللہ ہی کا کام ہے اور نسبت بھی اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے اس کی، لیکن اس کام کے لیے اللہ نے چند مخصوص لوگ رکھے ہوتے ہیں جو کام کو چلاتے ہیں۔ اب اللہ عز و جل کے اندر یہ طاقت نہیں کہ ڈائریکٹ اپنے نبی تک وہی پہنچا دے، طاقت ہے نا اللہ کے اندر، یہ طاقت ہے کہ نہیں کہ وہ ڈائریکٹ اپنے نبی تک وہی پہنچا سکتا ہے، لیکن وہی پہنچانے کے لیے جبرائیل کو رکھا ہوا ہے، جبرائیل اللہ کی طرف سے لاتے ہیں، وہی پہنچ، تمام نبیوں کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہی پہنچاتے رہے۔ تو کیا یہاں کہیں گے کہ جبرائیل کی اپنی طاقت ہے، ذاتی طاقت ہے کوئی؟ اللہ اس پر قادر نہیں ہے، اس نے مسبب نے، وہ مسبب الاسباب ہے، یعنی اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے ہر کام کا، ہر چیز کا ایک سبب، ایک وسیلہ، ایک واسطہ مقرر کر رکھا ہے، اور یہی واسطہ اس نے اپنے اولیاء کو بھی عطا فرمایا ہے کہ اس نے اپنے چنندہ بندوں کو جو اس کے محبوب بندے ہیں، بعض عبادت اور ریاضت کے ساتھ اس کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، بعض کو وہ اپنے فضل و کرم سے ویسے ہی اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، تو وہ چن لیتا ہے اپنے بندوں کو اور انہیں اس طرح کی عنایتوں سے نواز دیتا ہے۔ تو غوث پاک اگر کوئی کرامت دکھاتے ہیں تو اس میں کوئی جو ہے وہ بعید از عقل بات نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل شریعت کے عین مطابق بات ہے غوث پاک علیہ رحمہ اگر کوئی کرامت کر کے دکھاتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز کی طرف میں توجہ دلانی چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج جھوٹی کرامتیں بیان کرنے کا بھی ہے، اس سے بھی باز رہنا چاہیے۔ سچی کرامت بیان کی جائے بالکل ٹھیک ہے، لیکن جھوٹی کرامتیں بیان کرنے سے بھی بہت جو ہے وہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک مشہور کرامت ہے، لوگوں کے اندر مشہور ہے، بات بھی سناتے ہیں لوگ، غوث پاک کے دھوبی والی، غوث پاک کے دھوبی والی، کہ وہ دھوبی تھا غوث پاک کا، تو قبر میں گیا، فرشتوں نے آ کر اس سے سوال کیا کہ وہ جو سوال کرتے ہیں فرشتے قبر میں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، رسول کریم کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے ہیں۔ تو وہ جی کرامت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ غوث پاک کا دھوبی تھا، وہ ہر جواب میں یہی کہتا تھا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ یہ جواب سن کر فرشتوں نے اسے کچھ نہیں کہا اور فرشتے واپس چلے گئے۔ اب یہ انتہائی شریعت سے ٹکرانے والی بات ہے اور شریعت کے بالکل مخالف بات ہے، اور یہ جھوٹی روایت ہے اور جھوٹی بات ہے جو لوگوں کے درمیان مشہور کر دی گئی ہے۔ تو جہاں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اولیاء کی کرامت کو بیان کرنا ہے، وہاں اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ کوئی جھوٹی بات آگے نہ چلی جائے، کوئی جھوٹی جو ہے وہ روایت آگے ہماری طرف سے پیش نہ کر دی جائے۔ اس کی وجہ سے ہمارے مسلک اور ہمارے عقیدہ حق پر جو ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے اعتراض وارد ہو جاتا ہے۔ کچھ جاہل قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں بیان کر دیتے ہیں، بعد میں وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہمارے مسلک اور عقیدہ حق پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی ایسی کوئی بات آگے نہ کریں، ہمیشہ وہی بات آگے بیان کریں، چاہے وہ کسی ولی کے بارے میں ہے، چاہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، جو واقعی حق اور سچ کی بات ہو وہ بیان کریں آگے۔ اور ہمیں جھوٹی باتیں بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے کئی کمالات ایسے عطا فرمائے ہیں جو بالکل سچ ہیں اور حق ہیں،
حق بیان کرنے میں ہی اتنا ٹائم نکل جائے گا کہ جھوٹی باتیں بیان کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ اگر بندے کو علم ہو، بندے کو پتا ہو، اتنے اللہ عز و جل نے کمالات عطا فرمائے ہیں جو حق اور سچ ہیں اور ان پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا علم ہونا چاہیے۔ ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم حق کو چھوڑ کر جو ہے وہ جھوٹی باتیں آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، بڑے اعتراضات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جو سچی کرامتیں ہیں وہ بالکل حق ہیں کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو ان نعمتوں سے، ان عنایتوں سے نوازا ہے، وہ اس کے چنندہ بندے ہیں۔ اور یقین جانیں کہ آج ہمارے اس خطے کے اندر اگر اسلام ہے تو وہ اولیاء اللہ کا ہی وسیلہ اور صدقہ ہے، انہی کے صدقے اور وسیلے سے آج، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بہت کم تعداد جو ہے وہ اس جانب آئی، اس خطے کی جانب۔ چند ایک مزارات ہیں بلوچستان کے اندر، جو ایک صحابی کا مزار بلوچستان کے اندر جو ہے ملتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی کا مزار ہے، بہت کم تعداد اس جانب آئی۔ تو اس جانب اگر اسلام پھیلا ہے، اسلام کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے اللہ نے، تو وہ اولیاء اللہ کا وسیلہ اور صدقہ ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے اسلام کی دولت ہم تک پہنچائی ہے۔ تو ہمیں ان کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے، انہوں نے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا، سب سے بڑی دولت اللہ نے ان کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ جتنا شکر ادا کریں ہم ان کا، جتنا شکریہ ادا کریں ہم ان لوگوں کا، اتنا کم ہے۔ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت رکھنا، یہ بھی ان کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، ان کو اپنی باتوں میں یاد کرنا، ان کی یاد کو تازہ کرتے رہنا۔ آج ہم بیٹھے ہیں حضور غوث پاک کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں، یہ بھی ان سے محبت کا جو ہے محبت کی ایک علامت ہے۔ تو اس طرح کی محافل کے اندر ضرور شرکت کیا کریں، سجاتے رہا کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔